لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بالغ ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوں وہ غصے کی تیز ہوتی ہے اور لوگوں کی غلطیاں پکڑنے میں ماہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ شخص کون سی باتوں پر ہنستا ہے۔ عورت اس مرد سے قربت حاصل ہو جاتی ہے جو اس کا احساس کرتا ہو، محبت اور عزت کرتا ہو، پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، یہ چیزیں عورت کی نظر میں بے وقوع ہوتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ کسی کو بھی کبھی بھی ایسی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اپنی اصل عمر بتائے، کیونکہ ایک عورت جو کسی کو اپنی اصل عمر بتا سکتی ہے وہ کسی کا کچھ بھی بتا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اس دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئی زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سائیکولوجیکل کے مطابق اگر آپ کسی کی ملازمت کرنے والی عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ نے ایک گھریلو خاتون کا انتخاب کیا ہے تو وہ آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، آپ کے گھر کا مکمل انتظام کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پیسے نہیں کما کر دے سکتی۔ جو مرد عورت کی ہر جائز ناجائز بات مان لے، عورت اس مرد کو صرف عیاشی کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ مرد کو اس بات کا پتہ تک نہیں چلتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے وہ تم سے کبھی نہ کبھی یہ دو باتیں ضرور پوچھے گی: میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں، مجھے سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا یا نہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی محبت کرنے والی عورت چھوڑ دے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی کامیاب ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ایک ماں ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص اس کی زندگی میں نہ آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اگر کسی عورت کو پیار کے لیے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کا مان رکھو، اسے اپنا احساس دلاؤ تو وہ فوراً مان جائے گی، کیونکہ قدر ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی تمہارے قریب کر دیتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کچھ عورتیں خود کو خاص فیل کروانے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں، اور مرد ایسی عورت سے جلدی بیزار ہو جاتا ہے۔ عورت کی ایک حقیقت ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں محبت تلاش کرتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ مرد سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا مرد کے لیے بے چین ہونا، فکر مند ہونا، اس کے لیے آنسو بہانا اس کی سچی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہے تو اس کو پابند کرنے کی کوشش مت کریں، بلکہ اس سے محبت ہی اتنی خلوص سے کریں کہ وہ خود آپ کا پابند کر دے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت راز نہ رکھنا آتا ہو تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ عورت نازک ہوتی ہے جبکہ مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے جبکہ مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ یہ تمہارے عزت نفس کی توہین ہے کہ تم اپنی نیند کسی ایسے انسان کے لیے برباد کرو جو تمہارے خواب نہ دیکھتا ہو۔ اگر کوئی لڑکا پرپوز کرے تو زیادہ تر لڑکیاں اسے نہ بولنا پسند نہیں کرتی، بلکہ جو لڑکا انہیں پسند نہیں کرتا اسے اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اسے بہت کم باتیں کرتی ہیں۔
محبت کے راستوں پر بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو اسے نئے راستوں سے مانوس ہونے پر دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بیچارہ بکھر جاتا ہے۔ جب عورت کا مرد سے دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام شروع کر دیتی ہے: پرواہ نہ کرنا، بدتمیزی پر اتر آنا، کہنا نہ مانا اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور صرف محبوب کے لیے ہی اپنے آپ کو سنوارتی ہے، نہ کہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد بیوی سے زیادہ محبوبہ سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اسے ایک پاگل پن کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کبھی بھی خود پر زیادہ غرور مت کرنا، کیونکہ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے ہتھوڑے سے ساتھ ٹھوک دیا جاتا ہے اور ہتھوڑا ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ببل چبانے سے آپ کا دماغ تیزی سے کام شروع کر دیتا ہے۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں تو وہ چلتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کون اس کو کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سائیکولوجیکل کے مطابق جو عورت تمہیں ٹھکرا دے اس کے ساتھ یہ 2 کام کرو، وہ تمہاری تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی زیادہ ابرو کرنا، حفاظت کرنا، ہمیشہ اس کے لیے بھلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہو۔